ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی محمد کفیل رضا مدنی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات الحمدللہ اس پروگرام میں دیے جاتے ہیں۔ بلا تاخیر چلیں گے مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کریم صحت کاملہ عاجلہ اور عافیت عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر کالز کی طرف۔ جی، میرا نام زبیر اختر ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ہیئر وگ لگانے سے نماز اور وضو ہو جاتی ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہیئر وگ لگانے کا حکم جاننا چاہیے جی، کہ کیا یہ لگانا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ تو عمومی طور پر جو ہیئر وگ ہوتی ہے آرٹیفیشل، جو وہ آپ ہیئرز لگاتے ہیں، وہ انسانی بال ہی ہوتے ہیں۔ تو انسانی بالوں کو لگانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان قابل احترام ہے، محترم، مکرم اور معظم ہے۔ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ فور سیل جو ہے وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ بیچنے کے طور پر بھی اس کو لگانے کی اجازت ہے، اور نہ ویسے بھی استعمال کے طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کہ یہ انسانی احترام کے خلاف ہے۔ تو اس لیے انسانی بال کسی کے بھی لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر بات کریں کہ آرٹیفیشل جو ہے وہ بال، آرٹیفیشل سے مراد کہ وہ انسانی بال نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ کوئی اور چیز ہو، پلاسٹک، دھاگا وغیرہ، یا جانوروں کے جو ہے وہ بال ہوں، تو وہ جائز ہیں۔ جانوروں کے بال سوائے خنزیر کے، باقی تمام کے بال جو ہے وہ ناپاک نہیں ہیں، وہ پاک ہیں۔ تو انہیں کوئی اگر لگاتا ہے یا استعمال کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب جو وگ لگانے کا حکم نماز سے متعلق ہے، وضو سے متعلق ہے، تو اگر وگ جو عمومی طور پہ جو لگائی جاتی ہیں وہ ہٹا لی جاتی ہیں، صحیح، ان کو اتارا جو ہے وہ جا سکتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں لازمی طور پر اس کو جو ہے وہ اتارا جائے گا، اور اتار کر جو اصل آپ کا جو ہے وہ سر ہے، یا جو اس کے اوپر سر کے جو بھی بال ہیں، ان پر ہی جو ہے وہ آپ کو وضو اور غسل میں پانی پہنچانا ہوگا۔ وضو کے اندر آپ کے لیے سر کا مسح ضروری ہے، تو وہ جو تری پہنچانی ہے وہ وگ پر پہنچانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مسح اس سے اثر جو ہے وہ سر پر ہوگا، تو مسح اصل کرنا ہوگا۔ اسی طرح غسل کے اندر سر کے ہر حصے کے اوپر جو ہے وہ پانی بہانا جو ہے وہ شرط ہے، 2 قطرے بہہ جانا شرط ہے، تو لہٰذا وہ حکم اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو وضو اور غسل نہیں ہوگا، اور جب وضو اور غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ بڑی اہم بات مفتی صاحب نے بتائی ہے، اور بہرحال اللہ کریم کرم فرمائے۔ آئیے دوسری کال کی طرف چلتے ہیں۔ جی، کہ میری بیوی وہ قرآن پاک کی اکثر تلاوت کرتی رہتی ہے، اور آپ کا یہ مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتی رہتی ہے۔ ابھی بھی ہم چینل کے سامنے بیٹھے ہیں تو وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ قرآن پاک ہے نا، وہ ضعیف ہو جاتے ہیں، کیا بھئی اگر میں مروں تو یہ اپنے میں ساتھ سے لے جا سکتی ہوں قبر میں؟ جی مفتی صاحب، قبر میں ساتھ قرآن پاک کو رکھنا؟ قرآن کریم جو ہے وہ اگر شہید ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کا حکم ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو ہے وہ گہرے پانی میں جو ہے وہ اسے ٹھنڈا کر دیا جائے، سمندر میں یا دریا میں، اور دوسرا یہ کہ زمین میں جو ہے وہ ایسی جگہ دفنایا جائے کہ جہاں پر کسی کے پیر وغیرہ نہ پڑیں، اور دفنانے میں بھی اس بات کا خیال کریں کہ ڈائریکٹ اس پر مٹی نہ پڑے قرآن کریم پر، بلکہ درمیان میں کوئی سلیب یا کوئی ایسی چیز ہو، اس کے نیچے قرآن کریم دفن ہو، اور پھر اوپر سے جو ہے وہ سلیب رکھ کر پھر مٹی وغیرہ ڈالی جائے تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ جہاں تک قبر کے اندر قرآن کریم ہے تو اس کا رواج جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں، قبر کے اندر عہد نامہ، شجرہ
یا اس طرح کی جو ہے وہ کچھ مقدس چیزیں جو ہے وہ بطور تبرک جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم رکھنے کے بجائے چاہیے یہ کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں، تاکہ اس کا ثواب جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں ذخیرہ ہوتا رہے، اور اپنے بعد والوں کے لیے بھی وصیت کریں کہ وہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، کہ اس کا ثواب آپ کو قبر کے اندر بھی پہنچتا رہے۔ جی، اگر قرآن پڑھنے کی عادت ساری زندگی ہوگی تو ایسے بزرگوں کے، صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی آواز ان کی قبروں سے آتی رہا کرتی تھی۔ تو اپنی زندگی کے اندر قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں۔ آج کل تو اینڈرائڈ کا دور ہے اور ہر ایک کے پاس یہ ڈیوائسز ہوا کرتی ہیں، موبائل ہوا کرتے ہیں، اس کے اندر یہ صراط الجنان کی بہت پیاری ایک اپلیکیشن ہے، وہ اپنے موبائل میں ڈال لیں گے تو روزانہ ایک ایک دو دو آیتیں آپ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے سہل انداز میں اس کی تفسیر کو لکھا ہے۔ تو بہرحال روزانہ قرآن پڑھیں، قرآن سے تعلق کو روزانہ زندگی کے اندر مضبوط کریں تو انشاءاللہ یہ قرآن قبر میں تنہا نہیں رہنے دے گا۔ تو اللہ کریم قرآن سے محبت بھی عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آئیے دوسری کال کی طرف چلتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت ملا دی بھولے سے تو اس نماز میں کیا حکم ہوگا؟ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ فرضوں کی پہلی 2 رکعات کے اندر اور سنن و نوافل کی تمام رکعات میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ لیکن فرضوں کی جو آخری رکعتیں ہیں، آخری 2 رکعت ہیں یا 3 فرضوں کی آخری تیسری رکعت ہے، ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے اور سورت ملانا بھی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کس نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی یا سورہ فاتحہ نہیں بھی پڑھی، صرف 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وہ ٹھہر گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کی یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنا آخری ان رکعتوں کے اندر بھی افضل ہے۔ صحیح۔ یوں ہی سورت ملانا بھی ساتھ میں یہ بھی جائز ہے، بلکہ منفرد وہ شخص جو کہ علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے، امام نہیں ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ یہ صورتیں ملا لے فرضوں کی آخری رکعات کے اندر بھی۔ ہاں امام کو جو ہے وہ منع ہے، تو امام فقط سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کرے، لیکن اگر امام پڑھ لیتا ہے تو بھی اس پر کوئی سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہے، اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اگر مفتی صاحب شروع کر دی تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانا شروع کر دی، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں ملانی تھی، اب اس کو پورا کریں گے یا اس میں بھی اجازت ہے کہ فوراً رکوع کر لیں؟ اس میں یہ کہ نہیں ملانی تھی، وہی جیسے میں نے کہا کہ ملانا کی اجازت ہی ہے، ملانا منع جو ہے وہ نہیں ہے سوائے امام کے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ مقتدیوں کے اوپر جو ہے وہ قرات طویل ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو بہرحال اگر کسی نے شروع کر دی ہے تو وہ اسے کنٹینیو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو روک دیتا ہے 1 آیت پڑھ کے یا 2 آیتیں پڑھ کر تو بھی اس پر کوئی کراہت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ریحان ہے اور مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو مجھے اکثر کال کرتا ہے، لیکن جب بھی وہ کال کرتا ہے وہ مجھے حاجی کہہ کر مخاطب کرتا ہے، تو غیر حاجی کو حاجی کہہ کر مخاطب کرنا کیسا ہے؟ جی حضرت، غیر حاجی کو حاجی کہنا کیسا ہے؟ ایک یہ ہے کہ کسی کو حاجی سمجھ کر جو ہے وہ کوئی شخص حاجی کہہ کر جو ہے وہ پکار رہا ہے، تو سامنے والے کو چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ اس گمان کو، جو کہ غلط گمان ہے، اس کو جو ہے وہ درست کر دے اور اس سے بتا دے کہ بھائی میں حاجی جو ہے وہ نہیں ہوں، لہٰذا آپ مجھے حاجی کہہ کر جو ہے وہ نہ پکاریں۔ یہ جب آپ اپنی طرف سے یہ بات کہہ دیں گے تو اس صورت کے اندر آپ کم از کم جو ہے وہ بری الذمہ ہو گئے۔ البتہ بسا اوقات بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، وہ ہر شخص کو جو ہے نا وہ حاجی کہہ کر جو ہے وہ پکار رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنا اس تقیہ کلام کو درست کرنا چاہیے، لیکن اس بنیاد پر انہیں گناہ گار نہیں کہا جائے گا۔ یعنی غیر حاجی کو حاجی کہہ سکتے ہیں؟ غیر حاجی کو حاجی اس طور پر کہنا تو یقیناً جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، جبکہ اسے پتہ بھی ہے کہ یہ حاجی نہیں ہے، اور پھر وہ اسے حاجی قصداً جو ہے وہ کہہ رہا ہے، تو یہ تو جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس میں جو دیگر سننے والے ہو سکتا ہے وہ اسے جو ہے وہ حاجی جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں، تو اس اعتبار سے تو درست نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ اگر کوئی بطور تقیہ کلام کسی کے منہ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے
تو اس صورت میں گناہ نہیں ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گندم لے کر اسٹاک کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو پھر بیچتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اچھا، گندم کے ساتھ ساتھ اور بھی اگر مال ایسا لے لیا جائے، جیسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ابھی آگے بڑھنے والی ہے، تو اس کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کو بیچتے ہیں، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی جہاں شرعی اعتبار سے ناجائز و گناہ ہے، وہیں کئی چیزوں کے اندر قانوناً بھی منع ہوتی ہے۔ اچھا، شرعی اعتبار سے ذخیرہ اندوزی جو مکروہ ہے، گناہ ہے، اس کی ایک مخصوص صورت اور کیفیت ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے وقت کے اندر غذائی اجناس کا مال روک کر بیٹھے رہیں کہ جس وقت شہر کے اندر مال جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس لیے روک کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ابھی اور لوگ جو ہے وہ تڑپیں، پھر میں جو ہے وہ مزید زیادہ داموں کے اندر جو ہے وہ بیچوں گا، تو یہ مسلمان کے ساتھ بدخواہی ہے۔ اچھا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے ایک شرعی اعتبار سے ذخیرہ اندوزی کی تعریف۔ جی اچھا، اس میں قانونی مفتی اعتبار صاحب یہ سے جو آپ نے فرمایا نا کہ لوگ تڑپیں، بھوکے مریں، تب میں بیچوں گا، ایسا کچھ ذہن میں ہوتا نہیں ہے عمومی طور پر، یہ ہوتا ہے کہ میں 4 پیسے زیادہ کما لوں گا۔ مگر اس کے اندر دیکھیں ایک یہی کہ 4 پیسے کمانے کا پتہ ہے نا کہ وہ 4 پیسے کماؤں گا اسی وقت کہ جب مال جو ہے وہ کسی جگہ ملے گا نہیں، تو اب میں اپنی منہ مانگی دام وصول کر سکوں گا میں۔ صحیح، مقصد تو تڑپانا نہیں ہوتا، مقصد تو اپنا مال ہی جو ہے وہ وصول کرنا ہوتا ہے، زیادہ پیسہ کمانا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ ساری کیفیت جب تک بنتی نہیں ہے اس کو منہ مانگے اس کے دام ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ ناجائز ہوگا کہ جب کہ مال جو ہے وہ ختم ہے، مارکیٹ میں مال جو ہے وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں کسی کا اسے ذخیرہ کر کے بیٹھے رہنا کہ قیمتیں اور بڑھیں تو میں بیچوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فی زمانہ قانونی اعتبار سے اس سے بڑی وسعت کیفیتوں کے ساتھ، صورتوں کے ساتھ بھی قانوناً ذخیرہ اندوزی منع ہوتی ہے۔ صحیح، کہ مال اگرچہ مارکیٹ میں موجود ہے، اس کے باوجود جب قیمتوں میں بہت زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے، قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی ذخیرہ اندوزی پر گورنمنٹ جو ہے وہ قانوناً پابندیاں لگاتی ہے۔ تو لہٰذا شرعی اعتبار سے جو ہے اس اعتبار سے بھی بچنا ضروری ہے، اور قانونی اعتبار سے جہاں جہاں ذخیرہ اندوزی منع کی گئی ہے وہاں بھی جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خلاف قانون آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں گے تو اس صورت کے اندر آپ جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے، جھوٹ بولیں گے، رشوت دیں گے یا جیل جائیں گے، اور ایک مسلمان کو ان تینوں ہی کاموں کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں بھی لی جا سکتی ہے، جیسے فقہی اعتبار سے اگر ہم کلام کریں تو اجناس یعنی غذائی چیزوں کے اندر ذخیرہ اندوزی مکروہ ہوتی ہے، لیکن فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ غذا میں تو نہیں آتی، لیکن اگر ان میں ذخیرہ اندوزی آ جائے تو بھی مسلمان آزمائش میں آ جاتے ہیں، جیسے پیٹرول۔ کہ اگر پیٹرول پمپ والے جو ہے وہ اپنے پاس ہوتے ہوئے بند کر دیتے ہیں پبلک کو دینا، تو آپ دیکھیں کہ پورے ملک کا جو ہے وہ پہیہ جو ہے وہ جام ہو جائے گا۔ تو یوں اور کئی اس طرح کی ضروری جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ وہ اگر اسے روک کر بیٹھ جائیں تو دیگر مسلمان جو ہے وہ حرج اور آزمائش میں آئیں گے۔ اسی لیے قانونی اعتبار سے پابندی ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی اس لمٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری۔ جی نیکسٹ۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال ہے، کیا جسمانی بیماری سے شفا پانے کی غرض سے دم کیا ہوا پانی نہا سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب، دم کیے ہوئے پانی سے نہانا؟ دم کیا ہوا پانی چونکہ قابل احترام اور جو ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، تو اس کو یوں جو ہے وہ نالی میں بہا دینا یہ جو ہے وہ بے ادبی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس پانی کو کسی آپ نے کپڑے میں جو ہے وہ کپڑا اس میں بھگو لیا اور اس کو اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ آپ پھیر لیتے ہیں، تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے، یقیناً انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ شفا جو ہے وہ ملے گی، برکت ملے گی۔ اچھا مفتی صاحب، ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوالات آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ میرا نام شوکت ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اللہ کریم مغفرت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو 2 رکعت نماز مغفرت پڑھتا ہوں، کیا اس طرح شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے؟ ابو کے لیے میں پڑھتا ہوں اس طرح۔
والدین کو ثواب ایصال کرنا، ایصال ثواب کرنا، یا اپنی مرحومین کو ہی، تمام مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ایصال ثواب ہر نیک عمل کا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو خاص طور پر 2 رکعت نفل والد کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو آپ اپنی فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، سنن و نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ ان کا ثواب بھی والد کو ایصال کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے ہمارا اپنا عمل ختم نہیں ہو جاتا، ہمارے نامہ اعمال سے مٹ نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب اسے بھی پہنچا دیتا ہے، ہم نے جسے اس کو ثواب ایصال کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب اس میں یہ بھی بتا دیں کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، اب بار بار اسے دیا جا سکتا ہے، یا پھر آج کل تو ایسا میں نے کچھ گروپس دیکھے واٹس ایپ پر، پتہ چلے کہ ایصال ثواب کے نام سے گروپس بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ جو بھی روزانہ پڑھتا ہے اس گروپ میں ڈال دیتا ہے، پھر گروپ میں جو بھی لوگ ہیں وہ اس کو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، تو کیا اس طرح بھی صحیح ہے؟ ثواب ایصال کرنا کہ اس کی سب سے بنیادی اور بہترین صورت تو یہی ہے کہ انسان اپنا عمل جو اس نے کیا ہے وہ ثواب جو ہے وہ ایصال کرے، اور جہاں تک یہ کہ ایک مرتبہ جو اپنا ایک عمل اس نے ایصال کر دیا، اس کو دوبارہ ہی کسی دوسرے شخص کو بھیج سکتا ہے یا نہیں، جی، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ نیا عمل کر کے ہی اس کا ثواب کسی دوسرے شخص کو ایصال کیا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ جیسے ہم جنرل کہتے ہیں کہ بھئی جتنی نیکیاں ہیں وہ ایصال ثواب کرتا ہوں، اب آج یہ کہا تو کل تک یقیناً اس کے اندر کچھ اور نیکیاں بھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی، تو یوں ایک جرنل جو ہے وہ اس چیز کا اعادہ کرنے میں، دوبارہ کہنے میں، دوبارہ ایصال ثواب کرنے میں ساری زندگی کی نیکیوں کا، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ایک کو بھی کی جا سکتی ہیں اور بعد والے کو بھی۔ لیکن میں نے ایک قرآن کریم مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں پڑھا تھا، اب وہ میں نے ایک شخص کو جو ہے وہ ایصال ثواب کر دیا، اب 4 دن کے بعد دوسرا شخص جو ہے وہ آتا ہے، تو اس کے اندر بہتر یہی ہے کہ میں کوئی نئی اپنی نیکی یا کوئی نیک عمل جو میں نے کیا ہو، میں اس کا ثواب جو ہے وہ اس کے مرحوم کو ایصال کروں، تو اس چیز کی طرف ہی جو ہے وہ بڑھنا چاہیے کہ یہی زیادہ بہتر ہے۔ نیکسٹ کال۔ اچھا دور عرض یہ تھی کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا حاجی کے متعلق، اب ہر بندہ تقریباً کسی بھی اسلامی بھائی کو دیکھ کے، اس کا امامہ دیکھ کے، اس کی داڑھی وغیرہ دیکھ کے، تو اس کو جو ہے وہ حافظ کہنا شروع کر دیتا ہے، یا وہ بکاتا ہی ایسے کہ حافظ جی کیسے ہیں، حافظ جی آئے، حافظ جی بیٹھے۔ تو اب اتنے بندوں کو کیسے بندہ ہر بندے کو ہی بتاتا پھرے کہ بھئی میں نے حفظ نہیں کیا یا میں حافظ نہیں ہوں، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی مفتی صاحب، ویسے پنجاب میں حافظ کسی اور کو بھی کہا جاتا؟ جی بہرحال اس کے اندر دیکھیں یہی ہے کہ حتی الامکان آپ کی طرف سے یہی کوشش ہو کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں حافظ نہیں ہوں، میں مبلغ ہوں، دعوت اسلامی کا مبلغ ہوں یا دین کی دعوت دینے والا ہوں، تو آپ ان الفاظ سے جو ہے وہ اپنا تعارف جو ہے وہ کروا دیں، تو باقی پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور قلب کی طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس چیز کو بیان کرنے میں نفس تو رکاوٹ نہیں بن رہا کہ جناب خواہ خواہی میں ایک ہوئی ہوئی تعریف ہے اور میں اسے ختم کرنے کے لیے کہاں سے وہ دل گردہ لے کر آؤں کہ جناب نہیں سر میں تو نہیں ہوں۔ تو اب 2 ہی چیزیں ہیں کہ یا تو آپ وہ دل گردہ لے آئیں، یا پھر امام اہل سنت کی طرح جو ہے وہ حفظ کر کر خود جو ہے وہ ان کے قول کے مطابق حافظ بن جائیں، جیسے کہ آپ کو جب حافظ لوگوں نے کہا تو آپ نے لوگوں کی اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے 1 ماہ کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ حفظ کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ سوال ایک ہی آیا ہے SMS کے ذریعے سے کہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، میں نے منت مانی ہے کہ میں پیر کا روزہ رکھوں گی، لیکن میں کبھی بیمار ہو جاتی ہوں تو نہیں رکھ سکتی، تو کیا مجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اب منت کے مختلف الفاظ کا حکم جدا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ کنڈیشنل جو ہے وہ منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ہر پیر کو رکھوں گی، یا صرف ایک پیر کا رکھنے کا جو ہے وہ منت مانی۔ اسی طرح پھر میرا یہ کام نہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس کا نہ ہونا ہی پسند ہے، یہی چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو، مجھے یہ نوٹس نہ آئے مثال کے طور پر، تو اس کا پھر الگ جو ہے وہ حکم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بالکل سمپلی یوں کہا کہ
مجھ پر اللہ پاک کے لیے اتنے دن کی جو ہے وہ منت جو ہے وہ لازم ہے یا اس طرح پیر کی، تو یوں ہر ایک کے جو ہے وہ جدا احکام ہیں۔ تو اس میں یہ درخواست کروں گا کہ جو مسئلہ آپ کا اسپیسیفک الفاظ کے ساتھ، اچھا پھر اس میں بھی بڑا ہوتا ہے کہ لوگ بسا اوقات دل میں سوچ لیتے ہیں، کہتے ہیں نیت کی ہے ہم نے، اچھا بول رہے نیت ہوتے ہیں لیکن در حقیقت انہوں نے الفاظ ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ منت کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں انہوں نے الفاظ زبان سے کہے نہیں ہوتے، فقط دل میں ارادہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں منت جب ہی ہوگی جب کہ آپ نے کم از کم اتنی بلند آواز سے الفاظ کہے ہوں کہ شور و غل وغیرہ نہ ہو، تو آپ کے اپنے کان آپ کی اپنی آواز کو سننے کے قابل ہوں، تو ہی جو ہے وہ شرعی منت قرار پائے گی۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے وہ الفاظ جو آپ نے کہے تھے اسے لکھ لیجئے اور پھر اس سے متعلق خصوصی طور پر دارالفتہ کال کر کے آپ اس پر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ حافظ مزمل قادری صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ قضا نماز ایک دن میں کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ جو قضا نماز ادا کریں گے، جیسے فجر کا فرض ادا کرنے کے لیے فجر میں ہی ادا کرنا ہوگا یا کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں؟ ارشاد فرما دیں۔ جو شخص صاحب ترتیب نہیں ہے کہ اس کی 6 سے زائد نمازیں جو ہے وہ قضا ہو چکی ہیں، صحیح، قضاء عمری جو اکثر لوگوں پر ہوتی ہیں، تو وہ فجر کے وقت میں ہی فجر پڑھنا ضروری نہیں بلکہ ظہر کے وقت میں بھی فجر ادا کر سکتے ہیں، یوں ہی عشاء کے وقت میں ظہر ادا کر سکتے ہیں۔ تو قضا نماز کی ادائیگی کے لیے وہ وقت ہونا ضروری نہیں ہے۔ صاحب ترتیب کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ وقتی نماز سے پہلے اسے پچھلی قضا نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک ان کا سوال کا پہلا جز تھا کہ کتنی پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ میں جتنی طاقت اور استطاعت ہے آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ چاہیے یہی کہ جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں وہ جلد از جلد انہیں ادا کرے۔ ضروری جو کچھ وہ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کے علاوہ جو اس کو وقت ملتا ہے وہ اپنا وقت اپنی ان قضا نمازوں کی ادائیگی میں ہی خرچ کرے۔ یہ اس پر لازم ہے کیونکہ شرعی اعتبار سے اس پر یہ قرض ہے اور اس قرض کی ادائیگی اس کے اوپر لازم۔ بلکہ اس کے لیے تو مفتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نفل کے بجائے اگر قضاء عمری ہے تو پھر جی، جو سنت غیر موقدہ یا نوافل ہیں، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جلد از جلد قضا ادا کروں تو اس کے لیے یہ تخفیف ہے کہ وہ سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ پر اپنی یہ نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے اگر وہ یہ نہیں ادا کرتا، نوافل اپنے الگ پڑھتا ہے اور قضا الگ پڑھتا ہے، تو دونوں بھی کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ عام نوافل ویسے ہی چاہ رہا ہے کہ میں 100 رکعت نفل پڑھ لوں اور قضا اس کی ایک طرف کھڑی نہیں جناب 100 نمازیں، تو اب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ ایسے نوافل جو عام نوافل ہیں وہ اس وقت تک مقبول نہیں ہوتے جب تک کہ قضا انسان کے ذمے پر باقی ہو۔ تو لہٰذا پہلے جو ہے وہ قضا کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم فی زمانہ دیکھیں تو شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے ذمے قضا نمازیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن وہ ادائیگی نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو فقط فرضوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک رکعت جو ایک نماز جو ہے وہ ادا کر لی، وہ بھی بہت کم لوگ ہیں، یا بڑی راتوں کے اندر جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جو آج کل فی زمانہ سوشل میڈیا کی نظر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ یہ دیکھیں کہ بھئی جو کام کاج کے لیے نکلے ہیں اس کے بعد واپس آئیں تو شاید وہ اپنے پورے 24 گھنٹے کے اندر سے 2 سے 4 گھنٹے الگ کر ہی سکتے ہیں نمازوں کے لیے، جو ہم سوشل میڈیا پر یا خوشگپیوں میں یا دوستوں کی محافل میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سارے اوقات کار کو ہمیں جو ہے وہ اپنی قضا نماز کی ادائیگی میں خرچ کرنا ضروری۔ بالکل، اس کے لیے اور بھی بہت زیادہ تخفیفیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں اسلام کے اندر۔ قضاء عمری جلدی کیسے ادا ہو سکتی ہے اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ قضا نمازوں کا طریقہ، قضا نمازوں کا طریقہ، یہ مختصر سا چند ہی پیجز کا یہ رسالہ ہے، اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانیاں پتہ چل جائیں گے۔ ایک SMS کے ذریعے سے سوال یہ آیا ہے، یہ بتا دیں کہ 2 سجدوں کے درمیان کیا کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ جو ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان ہوا تو اس کے اندر جو ہے وہ دعا اللہم اغفر لی پڑھنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ الفاظ زبان سے ادا کریں گے یا دلی دل میں پڑھ لیں گے؟ زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے، مہربانی فرما کر سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں، اور یہ نماز میں کس صورت میں ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ سجدہ سہو جو ہے وہ نماز میں ترک واجب چھوٹ جانے کی صورت میں لازم ہوتا ہے،
واجب چھوٹنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض جگہ آپ نے کوئی فرض جو ہے وہ وقت سے پہلے ادا کر لیا، مثلا رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا آپ نے، تو یہ بھی واجب کی جو ہے وہ ترک ہو گیا. اسی طریقے کئی جگہوں کے اوپر آپ لیٹ کر دیتے ہیں، اس جگہ کو اپنے وقت پر کرنا، جب سجدہ پہلے کر لیا تو رکوع لیٹ ہو گیا، تو یوں بھی جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہو گیا. تو بنیادی طور پہ تو کہیں کہ ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، جبکہ یہ ترک واجب سہون ہوا ہو، بھول کر ہوا ہو. صحیح. جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، نماز کو ریپیٹ ہی کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی. بھول کر ہوا ہے تو اس بھول کی تلافی کے لیے سجدہ سہو جو ہے وہ اس امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ گویا کہ ایک احسان ہے، یہ ایک جو ہے وہ نعمت کے طور پہ، سہولت کے طور پر ملا ہے کہ یہ سجدے، 2 سجدے جو ہے وہ اس نماز میں ہونے والی کمی کوتاہی کو کور کر لیتے ہیں. سجدہ سہو کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ آخری رکعت کے اندر، چاہے وہ 3 رکعت والی نماز ہے، چاہے 4 والی ہے، چاہے 2 والی ہے، آخری رکعت کے اندر جب آپ نے چوتھی رکعت کا یا تیسری رکعت کا سجدے دونوں کر لیے، اب آپ بیٹھ گئے تحیات میں، تو التحیات مکمل پڑھ کر آپ ایک طرف سلام پھیر دیجئے. یوں بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ التحیات کے بعد آپ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور پھر جو ہے وہ ایک طرف سلام پھیریں اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیں. 2 سجدے کیجئے اور پھر اٹھ کر دوبارہ تحیات پڑھیں اور پھر درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر نماز مکمل کر لیجئے. کب سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، اس حوالے سے اولاً تو واجبات نماز کو جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، جو آپ امیر سنت کی کتاب نماز کے احکام میں دیکھ سکتے ہیں. اور سجدہ سہو کے تفصیلی احکام جاننا چاہیں تو بہار شریعت حصہ 4 جو ہے وہ چوتھے حصے کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، سجدہ سہو کے مسائل کے نام کے ساتھ. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی. نفل کی نیت اگر کی ہو اور ادا نہ کی ہو تو اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب. اگر فقط جو ہے وہ دل میں نیت کی ہے کہ میں جو ہے وہ نفل پڑھوں گا، منت وغیرہ نہیں مانی، تو اس صورت کے اندر اگر ادائیگی نہیں ہوئی تو گناہ نہیں. ہاں البتہ اپنی نیتوں سے پھرنا نہیں چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر ہم جو بھی نیت کریں، چونکہ اللہ پاک دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، تو دل میں ہمارے جو بھی اس طرح کی بات آئی اللہ تو اسے جانتا ہے، تو ہمیں اس کو پھر حتی الامکان پورا ہی کرنا چاہیے. جی نیکسٹ کال. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قضاء عمری کیسے کرنی چاہیے؟ جی مفتی صاحب. قضاء عمری نماز پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ قضاء صرف فرض کی ہوتی ہے، سنن و نوافل کی قضاء نہیں ہوتی. ہاں وطر واجب کی قضاء ہوتی ہے. تو اگر فجر کی آپ قضاء ادا کر رہے ہیں تو 2 رکعت فرض پڑھیں گے، ظہر کے 4 پڑھیں گے، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وطر پڑھیں گے. یہ تو ہو گئی تعداد. اب پڑھیں گے کیسے؟ جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ آپ ادا کریں گے. ہاں اس میں تخفیف کی اجازت ہے کہ جس کے ذمہ بہت ساری نماز قضا ہیں اور وہ چاہتا ہے میں کم وقت میں جلد از جلد جو ہے وہ ان کی ادائیگی کر لوں، تو اس میں اس کو کچھ تخفیفات ہیں. جیسے آخری 2 رکعت ہیں فرض کی، تو اس میں سورہ فاتحہ کی جگہ صرف 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں. اسی طرح رکوع سجود کی جو تسبیحات ہیں وہ 3 کہنے کے بجائے صرف 1 مرتبہ جو ہے وہ کہہ لیں. تو یوں کچھ تخفیفات ہیں کہ جن کو ادائیگی کر کے آدمی جلد از جلد جو ہے وہ اپنی زیادہ قضا ادا کر سکتا ہے. ان تخفیفات اور دیگر شرعی احکام کو جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ قضا نماز کا طریقہ یہ آپ جو ہے وہ ضرور حاصل کر لیجئے اور اس کا مطالعہ کر لیجئے. قضا نماز کی بات چل رہی ہے مفتی صاحب، اسی کے حوالے سے ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے، اسی سے متعلق مختصر عرض کرتا ہوں کہ یہ بتا دیں کہ اگر ظہر کی نماز جو قضا ہے اس کو پڑھنا ہے لیکن عشاء کے ٹائم میں پڑھنا ہے تو اس کی نیت کیسے کریں گے؟ کوئی بھی نماز جب آپ جو ہے وہ قضا ہے آپ کی اور آپ اسے ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو یاد ہے کہ مثال کے طور پر میری پرسوں جو ہے وہ ظہر قضا ہوئی تھی، تو آپ یوں نیت کر سکتے ہیں کہ پرسوں قضا ہونے والی ظہر کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے، قضاء عمری بہت زیادہ آپ پر ہو گئی ہیں، تو پھر اس کا علماء نے آسان طریقہ یہ بیان کیا کہ آپ یوں نیت کریں کہ میرے ذمے جو نماز ظہر جو ہے وہ قضا ہیں ان میں سے آخری ادا کرتا ہوں یا پہلی ادا کرتا ہوں. صحیح. تو جب وہ ادا کر لیں گے تو وہ ذمے میں سے ہٹ جائے گی، تو سیکنڈ دوبارہ فرسٹ پر آ جائے گی. پھر آپ وہی نیت کریں گے تو پھر فرسٹ ہٹ جائے گی، پھر سیکنڈ، پھر فرسٹ پر آ جائے گی. بالکل. تو یوں جو ہے وہ نیت کر کے آپ اپنی نمازوں کی ادائیگی
کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ایک اور چیز بڑی اچھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کی پریئر ایپ کے اندر جو ہے وہ ہے کہ آپ اپنی قضا نمازوں کو وہاں پر مینیج کر سکتے ہیں. اچھا. کہ آپ وہاں پر ایک مرتبہ اپنا ڈیٹا ڈال دیں کہ بھئی میری جو ہے وہ ظہر مثال 500 ظہر میری قضا ہوئی ہیں, 400 فجر قضا ہوئی ہیں, اور پھر آپ پڑھتے جائیں اور وہاں مائنس کرتے جائیں, پڑھتے جائیں وہاں مائنس, پھر بیچ میں خدا نخواستہ کوئی ایک آدھ اور قضا ہو گئی تو آپ نے اسے جو ہے وہ ایڈ کر لیا, تو آپ اس کے ذریعے سے اپنی قضا نمازوں کی وہ کو کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہوتے ہیں نا. بندہ بھول جاتا ہے کہ یار پتہ ہی نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں, کتنی ہو گئیں کتنی نہیں. بہت بڑا مسئلہ. تو آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو جو پریئر ایپ ہے جس میں ٹائمنگز وغیرہ جو ہے وہ نمازوں کی آتی ہیں, اسی میں یہ آپشن بھی موجود ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں مفتی صاحب, جیسے آپ نے فرمایا ظہر اگر 500 ہیں تو یہ کیسے پتہ چلے زندگی میں کہ کتنی ظہر ہیں, کتنی اثر ہیں نمازوں کا حساب؟ اس میں دو چیزیں, ایک ہے کہ ایک شخص کو یہ پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ بالغ کب ہوا. اب جب بالغ ہوا, بالغ ہونے کے بعد وہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں نے 5 سال تک نمازیں ہی نہیں پڑھی تھی. اب اس کے بعد جو ہے وہ میرے کو ذہن ملا اور اب میں نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا, تو وہ بالغ ہونے سے لے کے 5 سال تک جو ہے وہ ان نمازوں کو کیلکولیٹ کر لے گا کہ وہ کتنی بنتی ہے. اور اگر اسے فکس یاد نہیں آ رہا, فکس تعداد یاد نہیں آ رہی, تو پھر غالب گمان کرے گا کہ میرے اوپر میکسیمم کتنی فجر ہوں گی, کتنی ظہر ہوں گی, کتنی اثر ہوں گی. تو پھر اس اعتبار سے جو ہے وہ غالب گمان کے مطابق اپنی ان نمازوں کی تعداد کو نوٹ کر لے اور پھر اس میں سے وہ ادائیگی کرتا رہے اور اس کو مائنس جو ہے وہ کرتا رہے. اب ہر شخص کی ہر نماز کا جدا حکم ہو سکتا ہے. غالب گمان جیسے ایک شخص ہے جو 4 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے, اس کی سستی اس سے فجر کے اندر ہی ہوتی ہے, تو اس کی فجر ہو سکتا ہے زیادہ ہوں گی, اس کا غالب گمان فجر کے بارے میں ہو سکتا ہے یہ ہو کہ وہ 1200 اس کے اوپر ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ظہر کا پابند ہے کہ جناب مسجد میں ہی میں پڑھتا ہوں کام پر سے, تو اس کی ظہر ہو سکتا ہے صرف 5 ہی قضا ہوئی ہوں. صحیح. تو یوں جو ہے وہ غالب گمان کر کے اس کو اپنی نمازوں کا کیلکولیٹ کرنا ہوگا. جی. سوال ایک SMS کے ذریعے یہ آیا ہے کہ میرے پاس 1.5 تولہ سونا ہے, کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر کسی شخص کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے تو یہ سونے کا نصاب تو نہیں ہے, سونے کے نصاب سے کم مال ہے. بالکل. کیونکہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے, تو اس اعتبار سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. البتہ اگر اس شخص کے پاس یا اس عورت کے پاس اس سونے کے ساتھ چاندی ہے یا کرنسی ہے یا مال تجارت ہے یا پرائز بانڈ ہے, تو جب ان میں سے کوئی بھی دوسرا مال اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی. کیونکہ جب بھی کوئی دوسرا مال ساتھ میں آ جائے گا تو اب نصاب سونے والا کنورٹ ہو جائے گا چاندی کے نصاب کی طرف. تو چاندی کے نصاب کی طرف جب کنورٹ ہوگا تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ 1 تولہ سونے سے بھی کم ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے یقیناً پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. جی. آئیے چلتے ہیں ویڈیو سوال کی طرف. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں راستے میں چلتے پھرتے کچھ پیسے مل جاتے ہیں جو کہ مالک تک پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے, تو کیا یہ پیسے ہم مسجد کے چندہ باکس میں یا مسجد کے کسی کام میں خرچ کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب. راستے میں جو ہمیں پڑے ہوئے پیسے ملتے ہیں یا کوئی سامان ملتا ہے, جو بھی کوئی مال ملتا ہے, تو وہ شرعی اعتبار سے لقطہ کہلاتا ہے. لقطے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اولاً تو اس کی تشہیر کی جائے, اس وقت تک تشہیر کی جائے کہ اب غالب گمان ہو جائے کہ مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا. جب یہ غالب گمان ہو گیا کہ مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا تو پھر اسے یہ آگے صدقہ کر سکتا ہے. اور جب صدقہ کرے گا تو پھر جو ہے وہ مسجد میں بھی دے سکتا ہے, مدرسے میں بھی دے سکتا ہے, اور کسی غریب کی مدد بھی کر سکتا ہے. اب غالب گمان ہونا ہر چیز سے متعلق مختلف ہے. 1 روپے گرے ہیں تو اس کا غالب گمان بہت جلدی ہو جائے گا کہ اب اس کا مالک اسے نہیں ڈھونڈتا ہوگا, تو وہ آپ نے اٹھا کے مسجد میں ڈال دیا. بالکل. لیکن اگر 1 لاکھ روپے کسی کے جو ہے وہ پڑے ہوئے مل گئے تو اب آپ اس کو یوں ڈائریکٹ مسجد میں نہیں ڈال سکتے. اب آپ کو کم سے کم اعلان کرنا ہوگا کہ بھائی اس علاقے کے اندر مجھے اتنے پیسے پڑے ہوئے ملے ہیں, تو جس کے ہوں وہ مجھ سے رابطہ کر لے اور نشانی بتا کر حاصل کر لے. اب آپ نے یہ اعلان کر دیا. اچھا, فی زمانہ اعلان کرنا بہت آسان بھی ہے, بعض جگہ مشکل بھی ہے, لیکن کئی اعتبار سے سوشل میڈیا کے اعتبار سے آسان بھی ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر مارکیٹ کا ہے تو مارکیٹ کے گروپس بس اوقات واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں ڈال دیا کہ یار یہ ایک چیز ہے, آپ میں سے کسی کے بھی اگر کوئی کسٹمر ایسا آتا ہے تو یار میری طرف جو ہے وہ بھیج دینا. آپ حتی الامکان ادائیگی کرتے وقت جانچ پرکھ کر کے جو ہے وہ دے دیں گے.
اب اگر خدا نہ خواستہ آپ نے جانچ پرکھ کر کے دے دیا اور وہ سامنے والے نے چیٹنگ کی ہے تو اس کا گناہ پھر اس کے اوپر ہے، وہ آپ پر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ جب آپ نے صدقہ کر دیا اور بعد میں مالک آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو پیسے میرے تھے اور وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو مالک کو اپنے پاس سے وہ پیسے دینے ہوں گے۔ جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم فیکٹری سے مال خریدیں تو کیا ان کو ایڈوانس پیمنٹ دے سکتے ہیں؟ مفتی صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی ہول سیلر سے مال خریدتے ہیں تو بسا اوقات وہ فیکٹری سے مال آرڈر پہ تیار کروا کے ڈائریکٹ ہمیں بھیج دیتا ہے، یا پھر فیکٹری سے مال خرید کر اور ہمارے ایڈریس پر وہ بلٹی کروا دیتا ہے، تو کیا اس صورت میں اس کا قبضہ ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں کیا کریں جبکہ مال ہمارے پاس آ بھی چکا ہے؟ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ ایڈوانس مال کی خریداری، کہ آپ کوئی مال خرید رہے ہیں اور آپ نے اس کی کچھ پیمنٹ جو ہے وہ پہلے کر دی ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ عرف کے مطابق کئی جگہ پر ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنی پیمنٹ ابھی کریں اور باقی ڈیلیوری کے وقت جو ہے وہ کی جائے گی، تو اس میں حرج نہیں ہے جبکہ کوئی اور ناجائز شرط وغیرہ نہ ہو۔ لیکن جو آپ نے دوسرا سوال کیا اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ چیز ہے کہ میں اس کے اندر کوئی کام کروانا چاہتا ہوں، میں میکنگ کروا رہا ہوں، آرڈر دے رہا ہوں کہ سر یہ مجھے یہ والا ٹیبل بنا کر جو ہے وہ آپ دے دیں، تو ابھی یہ ٹیبل آپ کے پاس نہیں بھی ہے، آپ پیچھے آرڈر دیتے ہیں یا پیچھے سے آپ لے کر جو ہے وہ مجھے پرووائڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہی میرے گھر پہ آپ ڈیلیور کروا دیتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ بے استثناء کہلاتی ہے۔ بے استثناء جو ہے وہ اس وقت بھی جائز ہے جب کہ وہ اس چیز کا وجود نہ ہو، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، میکنگ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آ رہی، یا میرا آپ سے میکنگ کا جو ہے وہ تقاضا جو ہے وہ نہیں ہے، وہ عقد استثناء کے طور پر نارمل بے ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سر جو ہے نا وہ 4 جو ہے وہ آپ مجھے کاٹن جو ہے وہ مثال کے طور پہ چائے کی پتی کے جو ہے وہ بھیج دیں، اب آپ نے اس میں میکنگ کچھ نہیں کرنی۔ اب وہ چائے کی پتی کے پیکٹ آنا آپ کی ملکیت میں، آپ نے ابھی خریدے بھی نہیں ہیں اور آپ کے قبضے میں بھی نہیں ہے۔ اب آپ ہول سیلر کو فون کریں گے کہ سر جو ہے نا یہ ڈائریکٹ پیسے یہ پیکٹ 4 کاٹن فلاں صاحب کی دکان پر جو ہے وہ پہنچا دیں، اور اب وہ آپ نے 50 روپے کا خریدا اور آپ نے مجھے 60 روپے کا جو ہے وہ مثال کے طور پہ بیچا، بیچ میں آپ نے جو ہے وہ اپنا نفع جو ہے وہ رکھ لیا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو موویبل ہے، منقولہ چیزیں جو موویبل ہے، آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ زمین، فلیٹ، جائیداد کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آگے پیچھے موو ہو سکتی ہیں، ان میں ضروری ہے کہ آپ کا قبضہ بھی ہو۔ ملکیت تو ہے کہ آپ نے خرید لیا مال، آپ کا مال خریدا ہوا اسی شخص کی دکان پر پڑا ہوا ہے جس سے آپ نے خریدا ہے، اب تک آپ نے اپنے قبضے میں نہیں لیا، اپنی کسٹڈی میں نہیں لیا، تو آپ اس کو آگے نہیں سیل کر سکتے۔ حدیث پاک میں ہے لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس نہ ہو وہ نہ بیچ۔ تو لہٰذا جب وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس صورت میں بے باطل ہے، ملکیت میں ہے قبضے میں نہیں ہے تو بے فاسد ہے۔ تو اگر ہم ایسے شخص سے خرید رہے ہیں جس کے قبضے میں وہ چیز نہیں ہے تو ہمارا اس سے خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بیچنے والے کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی ملکیت والی چیز، اپنی قبضے والی چیز ہی آگے بیچے، اور خریدنے والا بھی ایسے شخص سے ہی خریدے کہ جس شخص کی ملکیت میں بھی وہ مال ہو اور اس کے قبضے میں بھی ہو۔ ہاں جو میکنگ والا معاملہ ہے، بنوانے والا معاملہ ہے، آرڈر کے اوپر کوئی چیز تیار کروانے والا معاملہ ہے، اس کے احکام جدا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ قبضے والی آپ نے بات کی ہے، آج کل بہت سارے لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، اور ہوتا یوں ہے کہ وہ مارکیٹ سے تصویریں وغیرہ منگوا لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں یا سوشل میڈیا میں ادھر ادھر شیئر کرتے ہیں، جیسے کوئی آرڈر آتا ہے تو وہاں سے ان کو ڈن کر دیتے ہیں، وہاں سے پھر اٹھا کر لاتے ہیں یا وہیں سے جو ہے نا وہ پارسل کروا دیتے ہیں، تو اس طرح کرنا پھر کیسا ہوگا؟ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ملکیت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے وہ چیز خریدی بھی نہیں ہوتی پیچھے والے سے، وہ تو صرف اس سے بات چیت کی ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز کتنے کی مجھے پڑ رہی ہے، اور جب میں آپ کو کہوں گا تو آپ مجھے پرووائڈ کر دیں گے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سر ہم آپ کو پرووائڈ جو ہے وہ کر دیں گے۔ تو یہاں تو ابھی خرید و فروخت کا سودا ہی نہیں ہوا ہوتا، تو جو چیز آپ کی ملکیت میں ہی نہیں اس کا بیچنا آگے، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ باطل بے ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس سے خرید لی ہیں، اس سے طے ہو گیا کہ بھئی میں نے آپ سے 100 کاٹن خرید لیے اس چیز سے، لیکن ابھی آپ اپنی دکان پر ہی رکھو، جب مجھے چاہیے ہوں گے جب میں آپ کو منگوا لوں گا، تو بھی میں آگے جو ہے وہ کسی کے ساتھ سودا ڈن نہیں کر سکتا جب کہ میں وہاں سے اس کو اپنی کسٹڈی میں
نہ لے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں اگر ایسا ہو کہ جیسے یہ آن لائن کرنے والے ہیں یہ واضح کر دیں کہ یہ ہم آپ سے وعدہ بیع کر رہے ہیں، یعنی آپ کو یہ چیز ہم دے دیں گے منگوا کر یا خرید کر یا جیسے بھی، اب اس کو کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے یہ شریعت کے دائرے میں آ جائے۔ اصل میں وعدہ بیع یا الفاظ اسی وقت کام کریں گے جب کہ اس کے جو مفاہیم اور جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی دونوں ایگری ہوں۔ وعدہ بیع کا مطلب تو یہ ہے کہ میں آپ کو آرڈر دوں اور کل منع کر دوں، پھر میں جب تک آپ ڈیل ڈن نہیں کرتے کہ سر میں نہیں خرید رہا، تو پھر کسٹمر کو بھی پورا اختیار ہوگا کہ جناب وہ منع کرنے کا حق رکھتا ہے، آپ اس سے کسی قسم کا کوئی چارج نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہ پیسے دے چکا ہو آپ کو، پھر اس کے پیسے بھی جو ہے وہ ریٹرن کرنے ہوں گے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ وعدہ بیع والی بات اگر ہم کریں تو لوگ اس کے اوپر نام تو یہ لے دیں گے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ سامنے والا جب کسٹمر مکرے گا تو یہ اس کے پیسے واپس نہیں کریں گے، اور یہ جب مکرنا چاہیں گے یہ مکر ہی آئیں گے۔ تو فی زمانہ جو ہے وہ لوگوں کی دیانتداری کا حال جو ہے وہ اس حوالے سے ایسا ہی ہے کہ خاص طور پر کاروبار کے اندر کافی زیادہ جھوٹ، دھوکہ دہی اور ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ غصب کرنے والی صورت ہوتی ہے۔ تو جو عمومی کیفیت رائج ہے وہ ناجائز ہی ہے۔ اس کا یہی ہے کہ بھئی جب آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار دنیا بھر کے اندر رزق پر ہی ہوتا ہے جی، تو آپ رزق لیجئے، آپ مال خریدیے، وہ بکے نہ بکے یہی تو رزق ہے، اسی کے اوپر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے۔ اور احادیث سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ جناب وہ اس چیز کا نفع اٹھانا جس کا یہ شخص ضامن ہی نہیں ہوا، جس کا رزق ہی اس نے نہیں لیا، وہ جائز نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو اپنی ضمانت میں لے لیتے ہیں، آپ ضامن ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا نفع آپ کے لیے آگے جائز ہوتا ہے بیع کے اندر۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، اللہ کریم ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت سلسلے کا وقت پورا ہو چکا ہے، رب کریم ہمارے اس پروگرام کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔